أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم قل آپ فرما دیجئے ادعو تم پکارو الذین زعمتم جن کو تم گمان کرتے ہو من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر لا یملکون وہ مالک نہیں ہوتے مثقال ذرۃ ایک ذرہ کے وزن کے برابر فی السماوات آسمانوں میں ولا فی الارض اور نہ ہی زمین میں وما لہم اور نہیں ہے ان کے لیے فیہما ان دونوں میں من شرک کوئی ساجھا وما لہ اور نہیں ہے اس کے لیے منہم ان میں سے من ظہیر کوئی پشت پناہ کوئی مددگار۔ مشرکین مکہ کو اس آیت میں خطاب کیا گیا ہے، اور اس سے پہلے قوم سبا کو بیان کر کے ان لوگوں کو تنبیہ کی گئی تھی کہ جس طرح وہ لوگ اللہ کی نافرمانی میں، ناشکری میں، شرک میں مبتلا تھے، تو باوجود تمام نعمتوں اور سہولتوں کے اللہ تعالیٰ نے ان سے تمام کی تمام واپس لے لی۔ تو اسی طریقے سے تم لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، اللہ کے علاوہ کوئی بھی ایک ذرہ کے وزن کے برابر مالک نہیں ہے، نہ آسمان میں اور نہ ہی زمین میں۔ اس سے صاف اور ستھری بات وہ کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ اللہ کے علاوہ زمین اور آسمان میں کوئی شخص بھی، کوئی ذات بھی، کوئی پتھر کی مورتی بھی ایک ذرہ کے وزن کے برابر بھی مالک نہیں ہے۔ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْک، اور نہ ہی اللہ کے علاوہ جس کو تم پکارتے ہو وہ زمین اور آسمان میں کوئی اللہ کے ساتھ ساجھا رکھتا ہے۔ نہ اللہ نے کسی سے مشورہ لیا ہے کہ کل کو کوئی یہ کہے کہ فلاں نے اللہ کو مشورہ دیا تھا، نہ اللہ نے کسی سے اعانت لی ہے کہ کل کوئی یہ کہے کہ اللہ کی مدد اللہ نے اس سے مدد طلب کی تھی، نہ ہی اللہ نے زمین اور آسمان میں کسی کو اس چیز کا مالک بنایا ہے۔ زمین اور آسمان تمام کا تمام وہ اللہ کا ہے، اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی تمام کا تمام وہ اللہ کا ہے۔ وما لہ منہم من ظہیر، اور نہ ہی اللہ کا کوئی مددگار ہے، اللہ کا کوئی مددگار بھی نہیں۔ اللہ سب کی مدد کرتے ہیں، کوئی اللہ کی مدد نہیں کرتا۔ ولا تنفع الشفاعۃ عندہ، ولا اور نہیں، تنفع نفع دیتی، الشفاعۃ سفارش، عندہ اس کے پاس، اس کے ہاں کسی کی سفارش بھی کوئی نفع نہیں دے سکتی، الا مگر لمن اذن لہ، جس کو وہ اجازت دے۔ اللہ جس کو اجازت دیں گے کہ فلاں حافظ کھڑا ہو جائے، فلاں شہید کھڑا ہو جائے، فلاں عالم کھڑا ہو جائے، فلاں ولی کھڑا ہو جائے، فلاں نبی کھڑا ہو جائے اور فلاں کے حق میں سفارش کرے۔ حافظ صاحب کھڑے ہو جاؤ، تمہیں اختیار دیا جاتا ہے، یہ اعلان اللہ کی طرف سے ہوگا حدیث مبارکہ میں، حافظ صاحب کو کھڑا کیا جائے گا، تمہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ اپنے خاندان کے 7 لوگوں کو یا 10 لوگوں کو، جس کو تم چاہو اس کی سفارش کرو، ہم تمہاری سفارش قبول کریں گے۔ اعلان کس نے کیا؟ اختیار کس نے دیا؟
اور اپنے خاندان کے لوگوں کا اختیار دیا ہے. اپنے خاندان سے باہر کے لوگوں کا اختیار نہیں ہے. حدیث مبارکہ کے صاف الفاظ ہے کہ تم اپنے خاندان کے ان 10 لوگوں کی یا 7، دونوں روایتیں موجود ہیں، 7 لوگوں کی یا 10 لوگوں جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، تم سفارش کرو. اللہ نے اختیار دیا، بندے منتخب اللہ نے کیے. اعزاز کس کو دیا جا رہا ہے؟ حافظ. عالم کھڑا ہو جائے گا، حاجی کھڑا ہو جائے گا، شہید کھڑا ہو جائے گا، ولی کھڑا ہو جائے گا، نبی کھڑا ہو جائے گا، سفارش کا حق دیا جائے گا. تو ولا تنفع الشفاعۃ، نفع نہیں دیتی سفارش، الا عنده الا لمن اذن له، مگر اس شخص کو جس کو اس نے اجازت دی ہو. حتی، یہاں تک کہ اذا فزع عن قلوبهم، اذا جب فزع دور کر دیا جاتا ہے، عن قلوبهم ان کے دلوں سے، قالوا تو وہ کہتے ہیں، ماذا قال کیا کہا ہے، ربکم تمہارے رب نے، قالوا الحق وہ کہتے ہیں کہ سچ بات کہی، وہو العلی الکبیر وہ بہت بلند و برتر اور بہت بڑا ہے. اس آیت کے اس حصہ میں فرشتوں کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے. جب اللہ کی طرف سے کوئی حکم نازل ہوتا ہے فرشتوں کے لیے، تو حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جس طرح صاف چکنے پتھر پر زنجیر کو رگڑا جائے اس طرح کی آواز آتی ہے. تو فرشتے اس سے خوف کھاتے، ان پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے، اللہ کا ان پر یعنی اللہ کی ہیبت ان پر طاری ہو جاتی ہے، وہ اللہ کے حکم سے خوف کھاتے ہیں، وہ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. جب وہ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، ادھر سے حکم پورا ہوتا ہے، اور پھر سجدے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو اطمینان نصیب کرتے ہیں. پھر یہ سجدے سے اٹھتے ہیں فرشتے، اور پھر اپنے سے مقرب فرشتوں سے پوچھتے ہیں، وہ اپنے سے مقرب فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے. تو وہ ایک سلسلہ چلتا ہے، جن فرشتوں کو اللہ کی طرف سے حکم ملتا ہے وہ اپنے ماتحت فرشتوں کو بتاتے ہیں، وہ پھر اپنے ماتحت فرشتوں کو بتاتے ہیں. تو وہ سوال کرتے ہیں، حتی اذا فزع عن قلوبهم، یعنی جب وہ خوف اللہ کے حکم کا اور اللہ کی ہیبت ان کے دلوں سے دور کی جاتی ہے، تو قالوا ماذا قال ربکم، تو وہ اپنے سے مقرب فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ اللہ نے کیا حکم دیا ہے، اللہ نے تمہیں کیا بات بتلائی ہے. پھر ان کو بتایا جاتا ہے کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے، تو وہ پھر کہتے ہیں قالوا الحق، جو اللہ نے فرمایا وہ سچ ہے، اللہ نے جو فرمایا وہ حق بات ہے. یعنی فرشتوں کو جن کو تم اللہ کی بیٹیاں پکارتے ہو، جن کو تم اللہ کا مقرب سمجھتے ہو، ان کی یہ ہیبت، ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اللہ کی ہیبت ان پر طاری ہو جاتی ہے. وہ جب اللہ کا حکم ان کی طرف نازل ہوتا ہے تو وہ مارے خوف کے، مارے ہیبت کے وہ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، کہ اللہ کی ذات تو بہت بلند و برتر ہے اور بہت بڑی ہے. قل، آپ ان سے پوچھیں، مَن يَرْزُقُكُمْ، کون رزق دیتا ہے تمہیں، من السماوات والارض، آسمانوں سے اور زمین سے. آسمان سے رزق دینے کا مطلب رزق کے اسباب کو مہیا کرنا. فرشتے نازل ہوتے ہیں رزق لے کر، بارش اترتی ہے وہ رزق کا سبب بنتا ہے. تو من یرزقکم من السماوات والارض، اور زمین سے رزق دینا وہ سب دیکھتے ہیں کہ زمین کو حکم ہوتا ہے تو وہ غلہ اگاتی ہے، زمین کو حکم ہوتا ہے تو وہ بیج کو زندہ کرتی ہے یا بیج کو مار دیتی ہے. کتنی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ گندم اچھی نہیں ہوئی، بیج مر گیا، تو وہ زمین کو اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ وہ غلہ اگائے، زمین کو اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ وہ بیج کو مار دے. تو من یرزقکم من السماوات والارض، زمین اور آسمان میں تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ قل اللہ، پھر آپ فرما دیجئے رزق اللہ ہی دیتے ہیں. بارش کا برسانا کسی کے اختیار میں نہیں ہے، زمین سے غلے کا اگانا کسی کے اختیار میں نہیں ہے. وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ، وَإِنَّا اور ہم،
او یا ایاکم تم، ہم یا تم، لعلی ہدن ہدایت پر ہیں، او فی ضلال مبین یا سری گمراہی پر ہیں۔ آیت کے اس حصہ میں شک کو ختم کر دیا گیا ہے، جس طرح کہ آیت نمبر 21 میں اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ممن ہوا منہا فی شک، کہ کچھ لوگ شک میں مبتلا ہیں کہ نہ جانے حق پر کون ہے اور باطل کون ہے، تو اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ تم ان سے کہہ دو وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، ہم یا تم ایک گروہ ہدایت پر ہے اور ایک گروہ گمراہی پر ہے۔ شک کی بات نہیں ہے کہ تم حق پر ہو، سچائی کی پیروی کر رہے ہو، پھر بھی تم یہ کہو کہ پتہ نہیں حق پر کون ہے اور باطل کون ہے، حق پر کون ہے اور کذب پر کون ہے، حق پر کون ہے اور گمراہی پر کون ہے۔ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یا تم حق پر ہو یا ہم حق پر ہیں، اور تمہارے پاس کسی قسم کے اپنے حق پر ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، نہ نقلی دلیل ہے نہ عقلی دلیل ہے، تو اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ پھر حق پر کون ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، لا تسألون، تم سوال نہ کیے جاؤ گے، عما اجرمنا، ان چیزوں کے متعلق جو ہم نے جرم کیے، ولا نسأل، اور نہ ہم سے سوال کیا جائے گا، عما تعملون، جو کام تم کرتے رہے ہو، ہمارے کاموں کا تم سے نہ پوچھا جائے گا اور تمہارے کاموں کا ہم سے نہ پوچھا جائے گا۔ ہم ہدایت پر ہوئے تو ہماری ہدایت تمہیں نفع نہ دے گی، اور اگر تم گمراہی پر ہوئے تو تمہاری گمراہی ہمیں نقصان نہ دے گی۔ قل، آپ فرما دیجئے، یجمع بیننا ربنا، جمع کرے گا ہم تمام کو ہمارا رب، ثم یفتح، پھر فیصلہ کرے گا، بیننا، ہمارے درمیان، بالحق، سچ کے ساتھ، وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ، اور وہ فیصلہ کرنے والا، علم رکھنے والا ہے، وہ خوب فیصلے کرتا ہے، اور فیصلہ اس کا لوگوں کی زبان کی یعنی چرب زبانی کی وجہ سے فیصلہ نہیں ہوگا، وہاں پر فیصلہ اعمال کی بنیاد پر ہوگا، وہاں پر منہ پر تو مہر لگ جائے گی، زبان کا تیز آدمی وہاں پر کامیاب نہیں ہو سکے گا کہ وہ زبان کی تیزی کی وجہ سے وہ دلائل اچھے دے لے